إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری بنائے. اگر آخرت کی تیاری کی طرف انسان کی زندگی کا رخ ہو تو اس کی زندگی میں نیک اعمال آتے ہیں اور وہ برے اعمال سے بچتا ہے. نیکیوں میں جیسے مراتب ہیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اعلیٰ ہے، بعض مستحبات ہیں تو بعض فرائض اور واجبات ہیں. کوئی نیکی ایسی ہے جو ایک نیکی ہی آدمی اہتمام کر لیں تو آخرت میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. اسی طرح سے گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. ویسے تو ہر گناہ ایسا ہے کہ جو انسان کے لیے بربادی لاتا ہے، لیکن ان گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہیں جو آدمی کی آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا کو بلکہ اس کے دین کو، اس کی سوچ کو برباد کر دیتے ہیں. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ اگر وہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنی زندگی سے اس طرح کے تمام اعمال کو نکال پھینکے جو دنیا اور آخرت میں اس کو ناکام کرنے والے ہیں، جو دنیا آخرت میں اس کو ذلیل کرنے والے ہیں، جو آخرت کے ساتھ ساتھ کبھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت اور سزا لاتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اپنے آپ کو ہلاکت میں خود نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ ایک انسان اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالے، ہلاکت میں پیش کرے، اس کی کوشش خود اس کی ہلاکت والی ہو. انسان اگر مصیبت آئے تو اپنے کو بچاؤ کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے. اگر سانپ بچھو اس کے لیے اس کی طرف بڑھیں کاٹنے کے لیے تو اپنے بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹتا ہے. اگر کہیں آگ ہو یا کہیں کرنٹ ہو اپنے آپ کو اس سے دور کرتا ہے. لیکن وہ انسان کتنا نادان ہے، وہ کتنا بیوقوف ہے، وہ کتنا کم سمجھ ہے جو خود اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ تم خود تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا اور بھلائی کرو، نیک اعمال کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ محسنین کو، نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لہٰذا اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے، اس کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک بات بیان کی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وہ کون سے اعمال ہیں جو ایک انسان کو ہلاک کرتے ہیں؟ ایسے بہت سارے اعمال ہیں. کچھ اعمال اختصار کے ساتھ ہم دیکھیں گے جو آج ہماری اپنی زندگی میں یا ہمارے اپنے معاشرے میں وہ پائے جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز، احادیث میں بہت سارے اعمال ہیں، قرآن میں بہت سارے اعمال ہیں جن کے بارے میں ہلاکت کا تذکرہ آیا ہے کہ یہ اعمال ہلاک کرنے والے ہیں. سب سے پہلی چیز جو شرک اور بدعت کی بنیاد ہے وہ دین میں غلو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو خبردار دین میں غلو کرنے سے بچو، دین میں غلو کرنے سے بچو.
غلو کیا ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں غلو کہتے ہیں کسی چیز میں حد پار کر جانا۔ غلو کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز میں حد پار کر جانا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پانی یا دودھ گرم کرتے ہیں، برتن کی ایک حد ہے، جب دودھ گرم ہو جاتا ہے یا اسی طرح سے پانی ہے، سالن ہے، جب پکنے لگتا ہے تو وہ اس کی حدیں پار کرنے لگتا ہے، اس کو غلیان کہتے ہیں۔ تو غلو کے معنی کیا ہے؟ ایک حد جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد کسی چیز میں بتلائی ہے، اس حد کو پار کر جانا۔ غلو عقائد میں بھی ہوتا ہے، غلو اقوال میں بھی ہوتا ہے، اور غلو اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ غلو حد کے پار کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے نشانی بنایا اللہ کی قدرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، لیکن عیسائیوں نے انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیا، تین میں کا تیسرا مان لیا۔ بعضوں نے ان کو اللہ تعالیٰ ہی مان لیا کہ اللہ ان میں ہے۔ یہ غلو ہے کہ ایک انسان، ایک رسول، ایک نبی، اس کی اپنی شان ہے، لیکن اس کی اپنی ایک حد بھی ہے۔ رسول کی تعظیم ہے، اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے جو عام بندوں کے لیے نہیں ہے، لیکن عام بندوں سے بڑھ کر بھی اگر اس کو ایک مقام ملتا ہے تب بھی وہ بندگی کی حدوں سے باہر نہیں جاتا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی کی حد سے بڑھا کر رب اور معبود بنا لیا۔ انہوں نے اللہ کا بیٹا ان کو بنا دیا، انہوں نے دنیا میں اللہ کا بیٹا بلکہ اللہ ان کو بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کافر اور مشرک قرار دیا۔ یہ عقیدے میں کسی کو اس کی اپنی واقعی حد سے بڑھا دینا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی بھی بڑی شخصیت کے بارے میں، بلکہ بعض اوقات اولیاء کے بارے میں، ایک آدمی کا یہ ماننا کہ یہ اولاد دینے والے ہیں، ان کی مشیت کائنات میں چلتی ہے، یہ مختار کل ہیں، یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، اس طرح کے عقائد یا اس طرح کی تعریف جس میں شان ایسے طور پر بیان کی جائے کہ انہیں بڑھا کر تعریف میں اللہ کے برابر کر دیا جائے، یہ بھی غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ و شئت، اے نبی وہی ہوگا جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس آدمی کو ٹوکا اور آپ نے کہا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تم مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے؟ اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کو اور مجھ کو برابر کر دیا کہ اللہ چاہیں اور آپ چاہیں؟ ولیکن قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تجھ کو یوں کہنا چاہیے کہ اکیلا اللہ جو چاہے وہ ہوگا۔ تو اقوال میں بعض اوقات تعریف میں آدمی کسی شخصیت کو بڑھا دیتا ہے۔ شعر شاعری میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے، بولنے والے نے ایسا بھی کفریہ شعر گھڑ دیا، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ وہی جو عرش پہ مستوی تھا، کون؟ اللہ، مدینے میں مصطفیٰ بن کر وہ آیا ہے۔ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا روپ ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا ہے، یا اللہ زمین پر آ گیا محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کفریہ جملہ ہے۔ تاریخ میں بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑھا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ساری چابیاں ہیں، جنت کی چابی، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، آپ جس کو چاہیں جنت میں ڈالیں، جس کو چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہے رزق دیں، جس کی چاہے مدد کریں، جس کو چاہے جنت میں اپنی طرف سے لے جائیں۔ بلکہ بعض اوقات یہ تعریف کے کلمات، یہ تعظیم کی باتیں بڑھ کے اولیاء کے بارے میں ہو جاتی ہیں کہ اولیاء بھید جاننے والے ہیں اور وہ اولاد دیتے ہیں، ان کی قبروں پر جاؤ مانگو ملتا ہے۔ ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے، یہ کیا ہے؟ ہم مدینہ جائیں گے، اتنا بڑھا دیا مدینہ کو کہ جنت کو گھٹا دیا
کہ ہم جنت میں جس کو جانا جاؤ، ہم مدینہ جانے والے ہیں۔ سوال یہ کہ مدینے والا کہاں جانے والا ہے؟ مدینے والا اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ مدینے والے نے کس طرف جانے کے لیے کہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو، اور یہ کہتے ہیں کہ جس کو جنت میں جانا جاؤ، ہم جائیں گے مدینہ۔ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ غلو ہے کہ مدینے کا مقام اتنا بڑھا دینا کہ جنت اس کے سامنے بے قیمت ہو جائے، گویا کہ ہم کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں، تم کو جانا جاؤ، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ یہ جنت کی تحقیر نہیں ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کو کہا کہ دوڑو اس طرف، جس کے بارے میں صحابہ دعا کر رہے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، آخری وقت میں الرفیق الاعلیٰ، آخری وقت میں آپ جنت کی دعا کر رہے ہیں۔ کتنی حدیثوں میں آپ بتا رہے ہیں، اللہ سے دعا سکھا رہے ہیں جنت مانگنے کی۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ غلو اقوال میں بھی ہوتا ہے، غلو افعال میں بھی ہوتا ہے، کہ ایک آدمی کا ایسے اعمال کرنا جن میں غلو ہوتا ہے۔ بدعت غلو ہے، بدعت غلو ہے۔ قبر پر جانا دین ہے، شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت دنیا سے بیزاری اور آخرت کے رخ کی طرف متوجہ ہونا، اس کے جذبات ہوں۔ دنیا سے زہد کی نیت آدمی کی ہو، آخرت کی یاد تازہ کرنے کا جذبہ اس کے دل میں ہو۔ قبروں پر جانا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب جاؤ۔ فإنها تذکرکم الآخرہ وتزاہدکم فی الدنیا، اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں اور دنیا میں انسان کا دل ہٹاتی ہیں، اس کے اندر زہد پیدا کرتی ہیں، دنیا سے دل کو موڑ کے آخرت کی طرف کرتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ قبریں ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن قبروں پر جانا اور وہاں پر سجدے کرنا، وہاں پر جانور ذبح کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو پختہ بنانا، قبروں کے اوپر تعمیر کرنا، یہ غلو ہے۔ قبروں کا احترام ٹھیک ہے کہ آدمی قبر پر بیٹھے نہیں، قبر پر پاؤں دے نہیں، کھڑا نہیں ہو اس کے اوپر، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے۔ ایک مسلمان زندگی اور موت دونوں حالتوں میں قابل احترام ہوتا ہے، قبروں کی بے حرمتی اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کون سی بے حرمت ہے، یہ کون سی تعظیم ہے، یہ کون سا احترام ہے کہ قبروں کو چونے سے پختہ کیا جائے، بلکہ اس کو سیمنٹ سے پختہ کیا جائے، اس پر نام لکھے جائیں اور اس کو اونچا کیا جائے، اس پر تعمیر کی جائے، اس کے اوپر قبے اور گنبد بنائے جائیں، اور ان قبروں کا طواف کیا جائے، ان قبروں پر جانور ذبح کیے جائیں، ان پر پھول چڑھائے جائیں، ان پر ناریل اور ان پر مٹھائیاں لائی جائیں، ان پر کڑے رکھے جائیں، اور ان سے آدمی اولاد مانگے، رزق مانگے، شفا مانگے، مسائل کا حل مانگے۔ یہ کون سا احترام قبروں کا ہے؟ یہ غلو ہے۔ تو غلو ان تینوں اعتبار سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ بن جبل آئے اور آتے ہی سدے میں گر گئے۔ شام گئے، شام ملک شام سے لوٹے، سیریا سے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کیا۔ آپ نے کہا اے معاذ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں جب شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے بھی دل میں تمنا ہوئی کہ کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں۔ آپ نے کہا نہیں، لا تفعلوا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے کہا ایسا مت کرو، لا تفعلوا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اور آپ نے فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ بشر کو سجدہ کرے۔ تعظیم، لیکن یہ تعظیم میں کیا ہے؟ غلو۔ تو غلو اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو دین میں غلو کرنے سے بچو، دین میں غلو کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ،
اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو اس غلو ہی نے ہلاک کیا ہے۔ غلو ہلاکت لاتا ہے۔ حدوں کو پار کر دینا کسی کے مقام میں، اعمال کی اہمیت میں، یہ غلو ہے۔ مثال کے طور پر آج دیکھیے آپ، بلا شبہ نماز میں ایک آدمی کا سر ڈھانپنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ کو دکھائی دے گا کہ بعض اوقات لوگ اس بارے میں اتنے متشدد ہوتے ہیں کہ لوگوں کو نماز میں ٹوپی پہنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں پہنتا ہے تو اس سے لڑ پڑتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، لیکن کسی کو داڑھی نہیں تو اس بارے میں کوئی بولتا نہیں، اس کا پاجامہ اس کی پتلون نیچے جا رہی کوئی بولتا نہیں۔ تو یہ غلو ہے۔ دین میں، احکام میں ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو لازم ہے، کوئی چیز ایسی جو بہتر ہے۔ کوئی آدمی کسی کو فجر کی نماز کے بارے میں تو نہ کہے، لیکن زبردستی تہجد کے لیے پیچھے پڑ جائے، یہ غلو ہے۔ کیونکہ تہجد کیا ہے؟ مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کیا ہے؟ یہ فرض ہے کہ سال میں ایک رات آئے اور آدمی اس میں خوب اہتمام کرے عبادت کا، اور سال بھر فرائض کو ترک کرتا رہے، یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے کہ ایک ایسے عمل کو جو لازم نہیں تھا لازم سمجھ لینا۔ مسواک کے لیے تو اتنی تاکید نہ ہو، لیکن ٹوپی کے لیے تاکید ہو۔ میں ٹوپی کا مخالف نہیں ہوں، ہم لوگ خود ٹوپی پہنتے ہیں بھائی، لیکن ہر چیز کے لیے ایک اس کا اپنا مقام ہے۔ کوئی آدمی باہر لڑتا ہے، مسواک نہیں کیا اندر مت آؤ، لیکن ٹوپی کے لیے لڑ رہا ہے، جبکہ مسواک کی تاکید اس سے زیادہ ہے۔ مسواک کی تاکید اس سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہیں تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ اتنی ترغیبی بات اس کے لیے آئی کہ اگر ڈر نہیں ہوتا کہ پورا نہیں کر پائیں گے، گناہ گار ہو جائیں گے، ہر وقت مسواک کی پابندی نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں حکم نہیں دے رہا ہوں۔ اتنی تاکید اس کی ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ کوئی لڑنے والا نہیں، جھگڑنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، ہر ایک کی جیب تلاش کرنے والا نہیں۔ مسواک کیا تو اندر جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں، باہر واپس جاؤ، مسواک کرو، اے لو میری مسواک تو کر۔ کوئی کرتا ہے؟ لیکن ٹوپی کے بارے میں گھور کے دیکھنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور رکعت چلی جائے لیکن ٹوپی پہناؤں گا میں کسی کو، پلاسٹک کی ٹوپیاں مسجد میں لا کے رکھ، یہ غلو ہے۔ ایسی ٹوپیاں کہ کبھی دولہا پہن سکتا ہے، وہ بھائی ٹوپی ہے، مسجد کی ٹوپی ہے بھائی، ٹرسٹ نے رکھی ہے، تجھ کو بھی دولہے کو پہنا دیا آپ نے، میں نہیں پہنتا ہی، کیوں؟ زینت ہے یہ؟ نہیں، عیب ہے، تو اس کو عیب سمجھتا ہے، باہر پہن کے جانے کو عیب سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے عیب نہیں سمجھتا اس کو۔ اللہ زیادہ حقدار اس بات کا کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَن تُزَيَّنَ لَهُ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ ٹوپی پہنے آدمی، سر ڈھانپے، امامہ ہو، ٹوپی ہو، جو بھی ہو کرے، لیکن ایک آدمی ایسی ٹوپیاں خیراتی جو فقیر بھی پہننے کے لیے شرمائے گا، نہیں پہنتا میں ایسی ٹوپی، ایسی ٹوپی آدمی پہنائیں گے لوگوں کو، اور زبردستی وہ بھی نہیں چاہتا ہے آدمی، تب بھی پہنا رہے آپ اس کو۔ یہ کئی اعمال میں سے ایک عمل ہے، کئی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یہ بھی غلو ہے، جیسے حج کے لیے جا رہے ہیں، اب حج کے لیے گئے، کنکریاں مارنے کے لیے جوتے چپل مار رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں، بڑے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیں، یہ بھی کیا ہے؟ غلو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں لی، اور اس وقت میں آپ نے کہا کہ ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے، تنطع کرنے والے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ غلو منع ہے اسلام، تشدد منع ہے، شدت پسندی منع ہے۔ شدت پسندی بعض اوقات کبھی تقویٰ میں شدت پسندی ہوتی ہے، اتنا تقویٰ کہ واقعی جتنا تقویٰ ہونا چاہیے اس سے زیادہ احتیاط، یہ غلو ہے۔ ایک آدمی پیشاب کرے، اس کے بعد باہر کھڑا رہے، معلوم نہیں شاید قطرے اڑ گئے تو میں نماز کو نہیں جا سکتا، معلوم نہیں گندگی ہوگی میرے بدن پر، اتنا تقویٰ کہ تجھ کو نماز سے روک دے صرف خیال کی بنیاد پر، اتنا پاک، تو یہ غلو ہے۔ ایک حد ہے
بعض اعمال میں، عقائد میں، اقوال میں ایک حد ہے. کسی کی تعظیم کر رہے ہیں، بڑے بزرگ ہیں. آپ دیکھیے ساؤتھ میں بہت ہوتا ہے، نارتھ میں بھی بعض جگہ ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے ہیں، بہو گھر میں آئی، اب وہ سب کو جھک کے سلام کرنا شروع کر دیا اس نے، اور انڈیویجولی سب کو سلام، یعنی پرسنل سلام. سلام کا طریقہ اسلام میں نہیں، یہ غلو ہے. اس کے لیے جھک کر سلام کرنا آداب عرض ہے، ہاتھ سے سلام کرنا یہ غلو ہے. اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں سلام منہ سے ہے، ہاتھ سے نہیں، کہ ہاتھ سے اس طرح سے جھک کے اس طرح سے کیا جائے جیسے فقیر کچھ مانگ رہا ہے. کون سا طریقہ ہے بھائی اسلام کا؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ عقل میں آتا ہے. لیکن اس طرح سے آپ دیکھیں گے ہمارا سماج بھرا ہوا ہے ایسی چیزوں سے. اس کی گنتی گنانا ہم شروع کریں پورا وقت نکل جائے گا ہمارا. اتنی ساری چیزیں ہیں، اس کی کوئی دلیل اسلام میں نہیں. یہ غلو ہے. جو شریعت کا عمل ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ، تمام بدعات اس کی قبیل سے ہیں، اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے. اس لیے شیخ بن باز وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں شرک، کبھی غلو شرک ہوتا ہے اور کبھی بدعت ہوتا ہے. غلو کبھی شرک ہوتا ہے اور کبھی بدعت ہوتا ہے. لہٰذا غلو سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو فِي الدِّينِ. تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو دین میں غلو کرنے نے ہلاک کیا ہے. معلوم ہے کہ غلو ہلاکت لاتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اعتدال پر قائم رہے، حدیں پار نہ کرے. جتنا اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے اسی پر جمع رہے، اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہ کرے. اس حدیث کو امام احمد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. دوسری چیز جو ہلاک کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے عبادات کرنا. عبادت میں سنت کی بجائے بدعت والا طریقہ اپنانا، یہ بھی ہلاکت والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو غور سے سنیں. آپ نے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٍ. عبادت کرنے والا ہر شخص، اس کے لیے ایک شرہ یعنی اعمال میں نشاط، قوت اور خوب عمل کرنے کا جذبہ اور طاقت آدمی کے اندر ہوتی ہے. ہر عابد کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. آدمی جب نیا نیا نمازی بنتا ہے تو مؤذن سے بھی پہلے مسجد پہنچتا ہے، بعد میں نمازیں، اس کا دین، اس کی تلاوت، سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. ایک دور ہوتا ہے آدمی کا، عمل کا ایک جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے، اس میں بہت نشاط ہوتا ہے، اس کے اندر بہت شوق، قوت اور مجاہدہ اس کے اندر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةٍ. ہر عبادت کرنے والے کے لیے ایک دور ہوتا ہے مجاہدے والا اور نشاط والا. وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٍ. لیکن ہر جذبہ، ہر قوت والا معاملہ ایک وقت جا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی کا جوش دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے. رمضان میں آپ دیکھ لیجئے، رمضان کا مہینہ آیا، ماشاءاللہ اس سے پہلے کئی لوگ نیت کرتے ہیں ہر دن ایک پارہ پڑھوں گا، اچھی بات ہے. روزانہ برابر پابند سی ذکر کروں گا، صبح شام، اور اتنی کتابیں پڑھوں گا، ایک تفسیر ختم کر دوں گا رمضان میں. اور نہ جانے کتنے عزائم ہوتے ہیں، کتنے دنوں کے لیے، یہ پہلے ہفتے کی انرجی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے دن رمضان کا نیا پن ختم ہو جاتا ہے، اس کی دینداری میں بھی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. پہلے گنتی ہوتی تھی، ایک روزہ ہوا، 2 روزہ ہوا، 3 ہو گئے. اس کے بعد کچھ دنوں بعد گنتی شروع ہوتی ہے، 15 ہوئے، 15 بچے، 14 بچے، 13 بچے. اب الٹا گننا شروع کرتا ہے. اب جلدی سے رمضان نکل جائے گا تو عید آئے گی. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو تقویٰ کی چادر میں چھپائے رکھتے ہیں، وہ قید خانہ ان کے لیے ہوتا ہے. سوچتے ہیں جلدی سے رمضان ختم ہو جائے، ہمارا سگریٹ، بیڑی، تمباکو، ٹیلی ویژن، ناچ گانے، کلب، فلمیں سب ہمارے لیے واپس سے کھل جائے جیسے شیطان کھلنے والے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے انسان کا عمل کا جس میں اس کا جذبہ بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن آدمی اس جذبے کو ہمیشہ برقرار نہیں رکھ پاتا ہے. دھیرے دھیرے اس میں کمزوری آتی ہے، کبھی عمر کی وجہ سے، کبھی مصروفیت کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، اور کبھی یوں ہی تکرار کی وجہ سے، بار بار کرنے کی وجہ سے ایک بار آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے کمزوری آتی ہے.
کہا وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٌ، ہر نشاط کے بعد اس کے لیے ایک کمزوری کا دور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ، اب وہ جو کمزوری کا دور ہے وہ یا تو سنت کی طرف ہوگا یا بدعت والا ہوگا۔ آدمی عمل میں یا تو سنت والا راستہ اپنائے گا یا پھر بدعت والا۔ آپ نے فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ اهْتَدَى، جس کا کمزوری کا دور سنت پر باقی رہے تو یہ آدمی ہدایت پا گیا، یہ ہدایت پائے گا۔ فَقَدْ اهْتَدَى، اس نے ہدایت والا راستہ اپنایا۔ وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ، اور جس کا کمزوری کا دور سستی کا یا چھوٹے عمل کا یا کم عمل کا دور اگر اس کے علاوہ ہو، یا تو وہ بدعت والا ہو یا سنت میں کوتاہی والا ہو، تو ایسا آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، یہ حدیث اس کے پس منظر میں آئی ہے، انہی سے روایت ہے یہ۔ انہوں نے ارادہ کیا میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور رات میں روزانہ عبادت کروں گا، رات بھر تہجد، دن بھر روزہ۔ کب؟ ڈیلی، ہفتہ بھر، مہینہ بھر، زندگی بھر۔ ارادہ کیا انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ خود چل کے ان کے پاس گئے۔ کبھی بڑا بھی چھوٹے کے پاس جاتا ہے، آپ خود چل کے ان کے پاس گئے، کہا مجھے بات معلوم ہے کہ تم ایسا ایسا کرنے والے ہو، صحیح ہے؟ ہاں اللہ کے رسول میں ایسا کرنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا اگر تم کرو گے لا تفعل، اگر ایسا کرو گے تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، آنکھیں اندر چلی جائیں گی۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں ہر دن یعنی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا قرآن کتنے دن میں ختم کروں؟ کہا 40۔ کہا میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، یعنی اس سے زیادہ رات میں قیام کر کے قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ کہا 30، 20، 10، کم کرتے کرتے 3 پہ آ کے رک گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا 3۔ کہا میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ یعنی اس سے کم دنوں میں قرآن پورا پڑھ سکتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، وہ آدمی قرآن کو نہیں سمجھتا ہے جو 3 سے کم دن میں قرآن کو ختم کرے۔ پسند نہیں کیا آپ نے اس کو۔ اب اتنے پر آپ نے ان کو باقی رکھا۔ روزے میں آپ نے بتایا داؤد علیہ السلام کے روزے سے بہتر نہیں، کم کم کرتے کرتے آپ نے کہا داؤد علیہ السلام کے روزے سے بہتر نہیں، کیا؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ ہے دوسرے دن روزہ نہیں ہے، آلٹرنیٹ ڈیٹ۔ آپ نے یہاں لا کے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ جوانی کی عمر تھی، جب بڑھاپا آیا تو کہنے لگے کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سہولت مجھ کو پہلے دی تھی میں اس کو مان لیتا۔ کیوں؟ اس وقت میں قوت تھی عمل کرنے کی، لیکن آج وہ قوت نہیں ہے۔ آپ ڈرتے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بات پہ میں آ کے رک گیا اس سے کم کروں گا تو مشکل ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات آدمی ایک دور ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے عمل کا، اس میں زیادہ عمل کرتا ہے، لیکن ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ جو مسنون مقدار، مطلوب مقدار ہیں اس سے بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تو بعض لوگ جو غلو کرتے ہیں دین میں، آپ دیکھیں ان کی زندگی میں آپ کو ملے گا، غلو کرنے والا آدمی اس کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ وہ کرے گا تو اتنا زیادہ کرے گا کہ اچھی اچھی عبادت کرنے والے اس کو دیکھ کے سوچیں گے ہمارے بس کی بات نہیں بھائی اتنا، اور پھر چھوڑے گا تو ایسا کہ فرائض بھی چھوڑ دے گا۔ ہے کتنے لوگ ہیں، جوش آیا تو امام صاحب سے بڑھ کے، اور جوش گیا تو پھر فاسق اور فاجر کی طرح فرائض بھی چھوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ غلو کا انجام ترک عمل ہوتا ہے۔ غلو کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یا تو ایک دم ہائے یا تو ایک دم لو۔ نہیں، سنت درمیانی راستے کا نام ہے۔ سنت کیا ہے؟ ہر موسم میں کر سکتے ہیں، سردی، گرمی، بارش، جوانی، بڑھاپا، صحت، بیماری۔ سنت ایسا عمل ہے جو آدمی ہمیشہ اس پہ مداومت کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس کا کمزوری کا دور سنت کے اوپر ہوگا وہ کامیاب رہا،
یعنی ایسا عمل ہو کہ تو نیچے اترے بھی تو سنت پہ باقی رہے، لیکن اگر تو اس کے ہٹ کے کچھ عمل کرے، بدعات کرے یا سنت میں تقصیر کرے تو ہلاک ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ دو باتیں میں سمجھتا ہوں آج کے لیے کافی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی شخصیات کی تعظیم میں اور تعریف میں اور اسی طرح سے عبادات میں غلو نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ آدمی جو بھی عمل کرے وہ سنت کے مطابق کرے، بدعات سے بچتا رہے۔ بدعات انسان کو برباد کر دیتی ہیں، حوض کوثر سے دھتکارے جانے کا سبب ہے۔ لہٰذا عبادات کے اندر آدمی کو چاہیے کہ وہ دونوں چیزوں سے بچے، غلو سے بھی بچے اور تقصیر سے بھی بچے۔ حد پار نہ کریں، اپنی طرف سے اضافے کر کے نئی نئی عبادات نکالیں اور کرتا رہیں، یہ سمجھے کہ اللہ خوش ہوگا، نہیں، اللہ سنت سے خوش ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سنت اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت سنت کی اتباع سے ملتی ہے، بدعات سے نہیں ملتی ہے۔ بدعات زیادہ ہے لیکن وہ کم ہے۔ بدعات بظاہر زیادہ دکھائی دیتا ہے لیکن وہ زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا ہونا چاہیے اس میں بڑھا دیا جائے تو عیب ہو جاتا ہے۔ آپ کے آستین کو یہاں تک سیدھے تو آپ کہیں گے نہیں تھوڑی بڑی، اگر یہاں تک آ گیا، آپ اس نے یہاں تک سی دیا تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ آستین یہاں تک ہوتی ہے، آستین پورا ہاتھ اندر چھپ رہا ہے، یہ کوئی آستین ہوتی ہے؟ تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے کہا بہت ہی بڑا بنا دو۔ آپ کیا کہیں گے؟ ایسا بناتے ہیں، ہاتھ لٹک رہے ہیں، میرے پورے آستین دکھائی دے رہی۔ پیچھے ہونا چاہیے، پیچھے اتنا کر دیا، جتنا ہونا چاہیے اتنا صحیح ہوتا ہے، اس سے زیادہ برا۔ شکر آپ چائے پیتے ہیں، شکر نہیں ہو بالکل پھیکی ہو جائے گی، کہ شکر نہیں ہے، لا کے مٹھی بھر ڈال دیا، پیو، جی بھر کے پیو شکر۔ وہ شکر کتنی ہو گئی؟ بہت زیادہ ہو گئی، اب چائے پینے لائق نہیں رہی، بلکہ پہلے پی سکتا تھا بغیر شکر کی، اب اتنی میٹھی ہو گئی کہ پینے لائق نہیں رہی۔ تو کم بھی برا ہے اور زیادہ بھی برا ہے، حد میں جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی اچھا ہے، اس کا نام سنت ہے۔ زیادہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے؟ نہیں، زیادہ بگاڑتا بھی ہے، چاہے وہ نمک ہو یا شکر ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو حد سے زیادہ کرنا برا ہے، لہٰذا سنت سے زیادہ اپنی طرف سے اضافہ کرنا دین میں، یہ اس عمل کو عیبدار اور غیر مقبول بناتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ لہٰذا کبھی سنت والا عمل تھوڑا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ چیز ہی نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا اہتمام کیا اسی پر ہم جمیں، اسی میں ہماری کامیابی اور سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں جن میں ہلاکت ہے، اور ان اعمال کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں جو ہمارے لیے نجات اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔